السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایک نئی امید، نئی صبح اور نئی امنگ کے ساتھ ہیرا کے آنگن میں چڑیاں بولی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی۔ رات سے ہی لائٹ بند ہو جانے کی وجہ سے سب صحن میں ہی کھلے آسمان تلے سوئے تھے۔ تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے دائیں بائیں بچھی ٹوٹل 3 چارپائیوں کو دیکھا۔ دائیں طرف مبین اور اس کے ساتھ سویا 2 سالہ سنان، بائیں طرف اس کی ساس اور ان کے ساتھ سوئی 6 سالہ کاملہ جس کی اپنی چارپائی خالی تھی، اور خود ہیرا کے ساتھ آنکھیں مودے سوئی 4 سالہ نرمین۔ عام طور پر وہ لوگ برآمدے میں سویا کرتے تھے۔ فرشی پنکھا سامنے رکھ دیا جاتا تو اس کی فراٹے بھرتی ہوا کتار سے بچھے سب پلنگوں کو یکساں محسوس ہوتی۔ اس کی ساس جو کہ ذیابیطس کی مریض تھی، انہیں گھر میں سب سے زیادہ گرمی بھی لگا کرتی تھی، اس لیے ان کا پلنگ ہمیشہ پنکھے کے عین سامنے اول نمبر پہ بچھایا جاتا۔ اس کے بعد اس کے شوہر مبین، پھر اس کی بیٹی کاملہ اور آخر میں ہیرا کا اپنا لیکن الگ پلنگ ہونے کے باوجود اس کی بیٹی کاملہ زیادہ سے زیادہ ہوا کھانے کی خواہش میں اکثر اوقات دادی کے پلنگ پر ہی پائی جاتی تھی۔ سو آج بھی وہی معاملہ تھا۔ جب تک وہ باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر نکلی، اس کے شوہر مبین بھی جاگ چکے تھے۔ ننھی بیٹی نرمین کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کچھ دیر خاموش نظروں سے سر پہ تنے آسمان کو دیکھا تو بے اختیار ٹھنڈی آہ منہ سے نکل گئی۔ یعنی یہ بیٹی انہیں اپنی جان سے بڑھ کے عزیز تھی۔ گو کہ باقی بچے بھی دونوں بے حد فرما بردار اور اعلیٰ تربیت کا نمونہ تھے، مگر پھر بھی نرمین کے لیے جو جگہ دل میں تھی وہ نہ تو سنان کے لیے تھی اور نہ ہی کاملہ کے لیے، جس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ دونوں ظاہری طور پر بالکل مکمل تھے۔ ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ شکل، صورت، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے وہ ایک مکمل شخصیت کے مالک تھے، جبکہ ان کی بیٹی نرمین پیدائشی طور پر ذہنی معذوری کا شکار تھی۔ 4 سال کی ہو جانے کے باوجود وہ اپنی بات مکمل طور پر سمجھانے یا بیان کرنے سے قاصر تھی۔ ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتی تھی، ذرا سا چلنے پہ ہی پاؤں کا رخ گھوم جاتا اور گر پڑتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں چلنے پھرنے سے خوف بیٹھ گیا تھا۔ جب تک ہیرا یا مبین خود انگلی پکڑ کر نہ چلاتے، وہ بیٹھ کر ہی ادھر ادھر دیکھتی اور کھیلتی رہتی۔ دوسری صورت میں چھوٹے بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی، اور یہ سب دیکھ دیکھ کے ہیرا کا دل کٹ جاتا۔ جن بچوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے پرکشش بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا خود مبین اور دادی کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے گھر میں خاصی توجہ دی جاتی اور اپنے وسائل محدود ہونے کے باوجود کوشش کی جاتی کہ وہ جس چیز کی بھی خواہش کرے وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔ لیکن دکھ ایسا تھا کہ ہر وقت دل و دماغ سے لپٹا رہتا، اور گو کہ نرمین اب 4 سال کی ہونے کو آئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہیرا اس کی ذہنی اور جسمانی حالت سے سمجھوتا کرتے خود کمزور پڑ جاتی۔ اب بھی یوں مبین کو خاموشی سے اس کی جانب ایک ٹک دیکھتے پایا تو کچن میں جانے کی بجائے وہیں چلی آئی۔ ہیرا، میں سوچ رہا ہوں کہ کاملہ تو اسکول جاتی ہے، کیوں نہ ہم نرمین کو بھی اسکول میں داخل کرا دیں؟ 4 سال کی تو یہ بھی ہو گئی ہے۔ مبین نے ہیرا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ذہن میں پھیلی اداسی سوچ کو پرے دھکیل کر بولے، جس پر ہیرا کا حیران ہونا لازم تھا۔ نرمین اور اسکول؟ ہاں تو اور کیا، ہم اپنی بچی کو ایسے ہی تھوڑی گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ میں پتہ کرتا ہوں کچھ۔ کیوں اماں، کیا خیال ہے؟ بات کرتے مبین نے ماں کو دیکھا جو نماز کے بعد قرآن پاک سینے سے لگائے ہاتھ میں چشمہ لیے وہیں آ رہی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا اسکول جانے کتنی دور ہو، اور پھر جو خرچہ ہوگا وہ سب تو تم مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو نا۔ اماں نے ڈھکے چھپے انداز میں اپنا مطلب واضح کیا تو ایک بار پھر مبین گہری سانس لے کے رہ گئے۔
خواہش دل میں اترنے سے پہلے انسان کتنا پرسکون ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی خواہش دل میں اترتی ہے جس پر اس دنیا میں پوری نہ ہونے کا خوف ہو، تو اس کے بعد یہ دنیا ہی دل سے اتر جاتی ہے۔ بس اماں آپ دعا کریں، اللہ ہماری روزی روزگار میں برکت دے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی تو پتہ نہیں اس تک ہماری کوئی دعا پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ توبہ کر میرے بچے، مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ اماں نے قرآن پاک کھولتے ہوئے پھر بند کیا۔ یاد رکھو، اللہ ہماری ہر دعا سنتا ضرور ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ اس کا جواب ہاں میں نہیں ملتا۔ کبھی کبھار اس کا جواب ابھی نہیں بھی ہوتا ہے، اور کبھی ہماری اپنی ہی خواہش ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو وہ ایک بہتر وقت تک کے لیے اسے ٹالے رکھتا ہے۔ اسے تم پریشان نہ ہوا کرو۔ جی بہتر امی جان۔ مبین نے خاموشی سے گردن ہلاتے ہوئے سامنے سوئی ہوئی ننھی نرمین کو دیکھا اور ایک نظر پاس بیٹھی ہیرا پہ ڈال کر باتھ روم چلے گئے۔ اور کام پر آیا تو مسز عدنان نے مبین کو پیسے دے کر مارکیٹ سے کچھ سامان منگوایا تھا۔ مبین کی شروع سے ہی عادت تھی کہ روپوں پیسوں کا کوئی کام ان کو دیا جاتا تو وہ پرچی پر ایک ایک چیز کا حساب لکھتے جاتے اور پھر مسز عدنان کو بقایا روپوں کے ساتھ وہ پرچی بھی لا دیتے۔ مبین بھائی، آپ ہمیشہ کیوں 10-5 روپوں کا بھی حساب دیتے ہیں؟ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، پلیز آئندہ نہ کیجیے گا ایسا۔ مسز عدنان نے مبین سے پرچی اور پیسے لیتے ہوئے کہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گھر کے تمام ملازمین میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ انہیں کو سمجھا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ منع کیے جانے کے باوجود بھی ان کا یہی معمول تھا۔ میڈم وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح میرا ضمیر مطمئن رہتا ہے، ورنہ بھول چوک بھی ہو سکتی ہے کبھی۔ بھول چوک تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے مبین بھائی، آپ اس بات کی فکر نہ کیا کریں۔ مسز عدنان نے سودے سلف کے استعمال کے بارے میں خانسامے کو ہدایت دینے سے پہلے کہا اور پھر مبین کو جاتے ہوئے دیکھ کے بولی، ابھی بچوں کو اسکول سے لانے میں تو وقت لگے گا، آپ مجھے پارلر ڈراپ کر دیں اور وہیں سے بچوں کو لینے چلے جائیے گا۔ مسز عدنان کی ہدایت پر مبین نے فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے گیراج کا رخ کیا تاکہ ان کے تیار ہونے تک وہ گاڑی کو ریڈی کر لے۔ مسز عدنان کا شہر کے پوش علاقے میں بیوٹی پارلر تھا۔ شوہر ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی، مگر غرور اور تکبر نہ تھا۔ ملازمین کے ساتھ حسن سلوک بھی ایسا کہ سبھی نوکر چاکر ان پر اپنا آپ بانٹنے کو تیار رہا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی پیش رہا کرتی۔ شاید ان کا سب کے ساتھ یہ حسن سلوک ہی تھا کہ ان کا بیوٹی پارلر بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ مبین ان کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی وہ باہر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا دیا کرتے تھے۔ بچوں نے کہیں آنا جانا ہو یا خود مسز عدنان نے، گاڑی ہمیشہ مبین ہی ڈرائیو کرتے کہ عدنان صاحب کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ انہیں اپنے کام سے ہی فراغت نصیب نہ ہوتی، اور بیوٹی پارلر کھولنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسز عدنان گھر میں اکیلے اب زچ ہونے لگی تھیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی کو زندگی کی طرح گزارنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور کام نمٹاتے نمٹاتے اپنے ساتھ ساتھ قریبی لوگوں کو بھی بھلائے رکھتے ہیں۔ عدنان سبھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور مسز عدنان نے بھی شکوے شکایتوں کے بجائے خود کو مصروف کر لیا تھا اور انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا۔ مبین بھائی، گھر میں آپ کے بچے وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ جی میڈم، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں، مبین نے نظر سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی چھوٹی بیٹی کا خاص دھیان رکھا کریں، نظر انداز نہ کرنا اسے، زمانہ بہت ظالم ہے، انہوں نے تاکید کی تھی۔ ویسے بھی وہ ہمیشہ ہی نرمین کا پوچھا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نرمین جسمانی لحاظ سے دوسرے بچوں جیسی نہیں۔ اکثر یہاں تک کہہ دیتی کہ کبھی انہیں گھما پھرا لایا کرو۔ ان کی یہ پیشکش مبین دلی دعا کے ساتھ واپس کر دیتے۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی بچی کا ذکر کرتی اور محبت سے اس کی خیریت دریافت کرتی۔ ان شفقت بھرے الفاظ نے ہمیشہ ہی ان کی عزت میں اضافہ کیا تھا۔ جبکہ ہیرا نے مبین کی ماہانہ آمدنی میں 2 کمیٹیاں ڈال رکھی تھی۔ ارادہ تھا اس دفعہ گرمیوں میں ایئر کولر خریدنے کا، اسی لیے تنخواہ ملتے ہی پہلے تو دونوں کمیٹیاں ادا کی جاتی
और फिर बाकी बच जाने वाले रुपयों से पूरा महीना नहायत कफायशारी से गुजारा जाता। मुबीन के आने में अभी कुछ वक्त था। सुहेरा ने सन्नान, कामिला और नरमीन को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ही किचन में बिठा लिया। सनान गो के भी 2 साल का ही था, लेकिन किसी और के हाथ से खाना खाना पसंद न करता। कामिला और वो अकेले, जबकि नरमीन को हिरा अपनी गोद में लेकर खिला रही थी। अम्मा सेहन में पड़ोसन के पास बैठी थी और उन दोनों के बात करने की आवाज़ किचन तक आ रही थी। दादी अम्मा ने उन्हें मशवरा दिया, मेरी मानो तो फी सबीलिल्लाह कुछ न कुछ ज़रूर देती रहा करो, 5-10 नहीं तो सिर्फ 1 रुपया ही दे दिया करो। फिर देखना, 1 रुपया दोगी ना अल्लाह की राह में उसकी खुशी की खातिर, तो वो उधार रखने वाला नहीं है, दुगना करके वापस कर देगा तुम्हें। हाँ माँ, कहती तो आप ठीक हैं, लेकिन वो हिचकिचाई। अरे लेकिन क्या? अम्मा हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने गिराते हुए उसे देखकर बोली, मुझे तो लगता है कि हमारी रोजी किसी ने बांध दी है। जहाँ भी अप्लाई किया, किसी एक भी जगह से मुस्बत जवाब नहीं मिला। और फिर हासिलों की कमी थोड़ी है, हो सकता है किसी दुश्मन ने कोई जादू टूना करवा दिया हो। आवाज़ को मध्यम करते हुए उन्होंने कहा। तो अम्मा के साथ साथ किचन में नरमीन को खाना खिलाने के दौरान उसकी दाल साफ करते हुए हिरा भी मुस्कुरा दी। अरे अपने दुश्मन तो हम खुद हैं, ज़रा सा नुकसान हो जाए तो फौरन उस शख्स को दिल ही दिल में मुजरिम बना डालते हैं जिससे हमारी ज़रा सी भी अनबन हुई हो। रोज़ी की दिक्कत है तो हमारा ध्यान फौरी तौर पर राजी की तरफ क्यों ना गया। रोज़ी खोलने वाले को छोड़कर रोज़ी बांधने वालों के मुतालिक सोचना कोई अच्छी बात तो नहीं ना बेटा। जी आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन छोड़ो और फी सबीलिल्लाह कुछ ना कुछ दिया करो, चाहे वो एक वक्त का खाना हो या 1 रुपया। फिर देखना अल्लाह किस तरह तुम्हारे रिस्क का वसीला बनाता है। अम्मा ने आजमुदा बात बताई थी, शायद इसीलिए उनके भी दिल को लगी और किसी हासिल की तरफ से रिस्क को बांधे जाने वाली सोच को जहन से ख़त्म करने की बजाय एक कोने में सिरका कर वो उठने का इरादा कर रही थी कि घुटनों और पीठ के बल सिरकते हुए नरमीन किचन से निकलती हुई नजर आई। दादी, ये नरमीन बेचारी भी कैसी आजमाइश की तरह उतरी है इस घर पर। बहुत दुख होता है जब जब इसे देखती हूँ। आजमाइश भी तो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही अता करता है ना। देखा नहीं कि बोर्ड का इम्तहान असातिज़ा अपने उन तालिबे इल्मों से दिलवाते हैं जिनके बारे में यकीन हो कि कुछ कर दिखाएंगे। अम्मा अपने ज़माने की प्राइमरी पास थी, इसलिए मिसाल भी ऐसी थी कि वो मुस्कुराने लगी। तुम बस ये दुआ करो कि अल्लाह हमें और हम जैसे उन तमाम घरानों को सुरखरू करे जो किसी न किसी तरीके से इस वक्त आजमाइश में हैं। दादी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। इस दौरान हिरा भी किचन से निकल आई। नरमीन को गोद में लेकर सेहन में ही लगे वॉश बेसिन पे उसका मुंह धुलाया, नाक साफ की और कमरे में ले जाकर कपड़े तब्दील करवाने लगी कि नरमीन की सफाई सुथराई का वो बेहद ख्याल रखती थी, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वो हर वक्त फर्श पे ही रहा करती थी, जिससे कपड़े और हाथ पांव अक्सर गंदे हो जाया करते थे। लिहाजा वो दिन में 2-3 मरतबा उसके कपड़े तब्दील करवाती और मुबीन के घर आने के वक्त तो ख़ास तौर पे उसके बाल बनाती और तैयार करके बिठाती ताकि वो अपनी बेटी को देख के परेशान ना हो। और रात फिर बिजली गायब हो गई। वो तीनों हाथ में दस्ती पंखा लिए बच्चों की नींद कायम रखने की कोशिश में थे जब मुबीन ने बात छेड़ी। अम्मा, आज मैडम अपने बच्चों के स्कूल गई थी, शायद कोई बड़ा प्रोग्राम था। दादी और हीरा की मुकम्मल तवज्जो सी बात पे थी। वापसी भी मुझे कहने लगी कि नरमीन को स्कूल में दाखिल करवा दो। स्कूल में? अम्मा और हीरा एक साथ चौंकी। बेटा, तुमने मालूम किया तो था, एक तो स्कूल इतनी दूर, फिर फीस और आने जाने के लिए गाड़ी का खर्चा। जी अम्मा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे कुछ भी कहने से पहले वो बोली कि नरमीन का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वो बता रही थी कि इन स्कूलों में बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं कि वो अपना आप खुद संभालने के काबिल हो जाते हैं। और हमारी नरमीन तो बहुत कुछ समझती है, जानती है। हो सकता है वहाँ जाकर इसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। इस अंधेरे में भी हीरा ने मुबीन की आंखों में चमकते उम्मीद के दिए देखे थे, लेकिन फिर भी दिल में आया खदशा जुबान पर लाने से खुद को ना रोक सकी। अल्लाह मुआफ़ करे, लेकिन क्या हम सदका खैरात खाने वाले लोग हैं कि मैडम जैसे मालदार लोग हमें अपनी ज़कात और सदकात का मुस्तहिक समझ लें? अम्मा भी हीरा की बात से मुकम्मल मुत्तफिक थी।
सवालिया अंदाज में खामोश रह के मुबीन की तरफ देखा। नहीं हीरा, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ये बात वाज़ेह की है अम्मा कि जो भी रकम वो नरमीन के इलाज और स्कूल पे खर्च करेंगी वो सदका या ज़कात नहीं बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह होगी। वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से उसकी मखलूक का भला करना चाहती हैं, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाना चाहती हैं और दिलों में सुकून। और बस। अम्मा और हीरा ने एक दूसरे को देखा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद करना चाहती हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं, ऐसे जैसे कोई दौलतमंद भाई अपने से कम हैसियत भाई की मदद करता है बगैर किसी तलब और लालच के, सिर्फ और सिर्फ फी सबीलिल्लाह। मुबीन के समझाने पर उन दोनों की बात समझ में आ गई और उस रात वो तीनों ही मिसेस अदनान को दुआएं देते हुए सो गए। फिर मिसेस अदनान की ज़ाती कोशिशों और काविशों से नरमीन का दाखिला हो गया था। हिरा के साथ साथ अम्मा और मुबीन सभी बेहद खुश थे। हिरा अम्मा के पास बैठकर शाम के खाने के लिए सब्जी काट रही थी जब सामने ही रहाइश पजीर सेमाब चली आई। आज तो वो मामूल के दिनों से कहीं ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। दादी अम्मा ने पूछा तो बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि राबी के पापा को नौकरी मिल गई है। अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने हमारी भी सुन ली। अरे बेटा, मैंने कहा था ना कि रोज़ी बांधने वाले पर नहीं बल्कि रोज़ी खोलने वाले पर ध्यान दो तो रिस्क की फरावानी हो जाती है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। वैसे मैं कुछ ना कुछ देती तो रहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि अल्लाह के नाम पर देख पका कर दूँ। उनका जोश दीदनी था। क्यों हीरा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ बाजी, क्यों नहीं। अल्लाह ने दिया है तो उसके नाम पर उसकी राह में खर्च करना तो बहुत अच्छी बात है। हीरा ने आलूओं को काटने के बाद पानी वाले डोंगे में डाला। वैसे भी काफी अरसा हुआ, रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया था, उन सबको भी खाने पे बुला लूंगी। बेटा कोशिश करो, मुस्तहिक लोगों को खिलाओ और दुआएं समेट लो। दादी उनकी खुशी में बेहद खुश थी। वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कामिला के हाथ में मौजूद नया खिलौना देख के चौंक गई। अरे हीरा, बाजार कब गई? नहीं बाजी, ये तो मैडम ने भेजा था दूसरी चीज़ों के साथ। नवीन का स्कूल में पहला दिन था ना। हीरा के अंदाज में तशक्कुर नुमाया था। हाँ सच याद आया, बताया तो तुमने, लेकिन खुद सोचो उसके मियाँ के ऊपर की कमाई होगी और ये बात दुनिया जानती है, फिर भला इसका फी सबीलिल्लाह खर्च करना क्या कबूल हो जाएगा जबकि आमदन के ज़राए ही हराम है। लहजा नर्म मगर अल्फाज इतने तल्ख और सख्त थे कि हीरा तो एक तरफ, अम्मा के दिल को भी बेहद तकलीफ पहुंची। और मैं तो कहती हूँ कि अगर मसाजिद में रखे चंदा बॉक्सेस पे लिख दिया जाए ना कि सिर्फ 100% हलाल आमदनी से चंदा दीजिए तो कई हाथ डब्बे तक ना पहुंच सकेंगे बल्कि वापस चले जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिमाब? हाँ तो जब कबूल ही नहीं होता इस तरह का देना तो तुम या मैं कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? किसी की कश्ती बीच समंदर में जाकर डूब जाए और किसी की डूबती नैया भी पार लग जाए, इसका इल्म भला खुदा के अलावा किसको है? अम्मा ने उनकी बात काटते हुए कहा तो वो लम्हा भर के लिए चुप हो गई। हमें मालूम है ना कि अभी, आज कल या किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी जिंदगी को आखिरी सांस तक जीते हैं और मरने को अपने शेड्यूल से निकाल कर लंबी लंबी मंसूबाबंदी करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद हो जाती है कि हम जिंदा रहेंगे। होती है उम्मीद कि नहीं? अम्मा ने उनकी राय लेना चाही तो उन्होंने तायद में सर हिला दिया। जब जिंदगी जैसी नाकाबिले भरोसा चीज़ की उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं टूटती तो उसकी रहमत से कबूलियत की उम्मीद कैसे तोड़ दें? अम्मा मुस्कुराई। अम्मा, आपकी बातें भी आपके ज़माने की हैं। मेरा तो ये मानना है कि हाथ गंदे हैं तो अपने हाथों से पहने जाने वाले कपड़े भी गंदे ही हो जाते हैं। अच्छा, ये तो तुम्हारा मानना है ना, और पता है मेरा मानना क्या है? अम्मा ने कहा तो उन दोनों ने मुस्कुराकर अम्मा को देखा। मेरा मानना है कि बेशक गंदे हाथों से पहने जाने वाले कपड़े गंदे तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जिसने पहने होंगे अगर उसका दामन बेदाग और उजला हो तो देखने वाले कपड़े का गंद नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर बेटा, वो साथ सत्तारुल अयूब है ना, कब किसके दिल का बंद दरवाज़ा खोल दे, किसके तन मन और धन का गंद साफ कर दे, हमें क्या पता। इसी आज के बाद किसी के भी
فی سبیل اللہ کیے گئے کام پر تنقید نہ کرنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے نزدیک وجہ قبولیت کیا ہو۔ جی اماں، بظاہر مسکراتے ہوئے سیما بھی کہہ کے اٹھ تو گئی تھی، لیکن دادی کی کسی بات سے وہ متفق تھی بھی کہ نہیں، اور ان کا یقین تھا کہ میڈم کا یوں نرمین پہ پیسے لگانا فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس یقین کے ساتھ ہی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اور اگلی صبح سے ہی محلے میں کافی چہل پہل تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اتوار ہونے کی وجہ سے چھٹی تھی، اور پھر سیماب کے گھر آج دعوت کا اہتمام تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ہی پلاؤ اور زردے کی دیگ پکائی جا رہی تھی۔ سیماب کے بچے خود کو تھاندار خیال کرتے ہوئے اپنے خاندان کے علاوہ آج کسی بھی بچے کو اس احاطے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے جہاں 2 دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ مانا کہ سیماب کا ملنا جلنا بہت سے لوگوں سے تھا، لیکن اتنے رشتہ دار تو کبھی نہیں دیکھے گئے تھے جتنے آج رکشوں، موٹر سائیکل اور دوسری سواریوں پہ آتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کسی کی شادی نہیں تو عید ضرور ہے، لیکن ایسا تھا نہیں۔ محلے کے بچے سیماب کے بچوں کی خود ساختہ حدود کے ساتھ لگے منتظر تھے کہ کب دیگیں پکیں اور وہ بھی ہنستے دوڑتے اپنا حصہ لینے پہنچے۔ ایک طرف 10-12 فقیروں کی ٹولی موجود تھی جو وہیں زمین پر ایسے سکون سے بیٹھے تھے کہ گویا ان کا اپنا گھر ہو۔ گمان غالب یہی تھا کہ یہ سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے بچے ہیں جو اپنے اماں ابا کے ساتھ یہاں پر تھے۔ کاملہ بھی اپنے گھر کے باہر نرمین کے ساتھ بیٹھی سیماب کے بچوں کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی، جو آج خود کو سارے محلے کے بچوں سے الگ اور اعلیٰ تصور کر رہے تھے۔ میں دیکھ کے چاول کھاؤں گی، تبھی نرمین نے اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ ہیرا دروازے کے باہر بیٹھی دونوں بچیوں کو دیکھنے آئی تو فرتے جذبات سے ننھی نرمین نے ماں کے پاؤں پکڑ کے کہا تھا، میری بیٹی دیکھ کے چاول کھائے گی۔ ہیرا نے بڑے پیار سے نرمین کو گود میں اٹھا کر اس کا منہ صاف کیا تو وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ماں کے کندھے سے لپٹ گئی اور خوشی خوشی یہی گردان کرنے لگی کہ میں دیکھ کے چاول کھاؤں گی۔ ہیرا جانتی تھی کہ اس کی بھوک محض 3-4 چمچ چاول اور 1 گلاس پانی سے ختم ہو جاتی تھی، مگر چہرے پہ بکھری خوشی سے لگتا تھا جیسے دنیا جہان کی دولت اسے مل گئی ہو۔ میں تو کہتی ہوں پیارے اللہ، اس میڈم نے تیری راہ میں خرچ کر کے تیرے بندوں کو خوش کیا، بس تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اماں نے رال بہتی نرمین کو تالیاں بجاتے دیکھا اور سکون کا گہرا سانس لے کے مسکرا دی۔ ارے اماں، یہ بیگمات ایک دوسرے کے سامنے اچھا بننے کے لیے ملازموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، اور آپ ہیں کہ دعائیں ہی دیے چلی جا رہی ہیں۔ سیما باجی کو ان کا یوں دعائیں دینا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بیمار آدمی کو دوا دکھاوے کے لیے کھلاؤ یا شفا یابی کے لیے دعا تو وہ دے گا ہی نا۔ اماں اتنا کہہ کر پہلے کی طرح مسکرانے لگی۔ اور بیٹا، میرا تو یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا کھانا ہو یا اس کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام، اگر اس سے اللہ کے بندوں کے دل میں دکھ، تکلیف یا احساس کمتری جنم لے تو دینے والے کے لیے سوچ کا مقام ہے، کیونکہ مانا کہ جس دل میں رب رہتا ہو وہاں سب کا کیا کام، مگر جو رستہ سب سے ہو کر نہ گزرے وہ رب تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے اس کی مخلوق کا کرب سمیٹنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اماں نے ہیرا کو دیکھا جو بڑے سکون سے نرمین کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور نرمین کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ نے اماں کو بھی توانائی دے دی۔ اللہ کی راہ میں علل اعلان دی گئی ایسی نظر و نیاز جو اللہ کے بندوں کے دل دکھانے اور ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ اتنی ہی رقم خاموشی سے اور کہیں نہیں تو کسی خیراتی ادارے کے لنگر میں ہی دے آئے، جہاں کھانا اپنے پرائے کا فرق کے بغیر سب میں سانجھا تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب کے ہاتھ ایک ساتھ شکر کو بلند ہوتے ہیں اور سب کے دل اس دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سیما باجی اماں کی بات میں چھپا مطلب جان گئی، جب ہی بغیر کچھ کہے واپس پلٹنے لگی کہ اماں کی آواز نے روک لیا۔ ہیرا بیٹا، تھوڑے سے چاول سیماب کو بھی ڈال دو، اللہ کے نام کا کھانا ہے، جتنے لوگ کھائیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور تب سیماب باجی نے سوچا کہ واقعی ہم اکثر کوئی بھی کام فی سبیل اللہ کرتے کرتے اسے جانے کیوں اللہ کی خوشی کی بجائے
رشتہ داروں کی خوشی اور رضا کے لیے کرتے کرتے اس قدر ہانپ جاتے ہیں کہ اصل مقصد اور روح کہیں دور رہ جاتا ہے اور دنیا داری غالب آ جاتی ہے۔ یہی کچھ آج ان کے ساتھ بھی ہوا تو ضرور تھا، لیکن اماں کے دھیمے لہجے نے انہیں جس طرح یہ بات سمجھائی تھی وہ صرف اماں کا ہی خاصہ تھی، اور کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، اسے برا بھلا کہے اور طنز کیے بغیر کوئی بھی اچھی بات اس طرح سکھانا کہ اس کے دل میں اتر جائے، یہ بھی تو اللہ کی راہ میں صدقے کے برابر ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو مالی طور پر نہ صحیح، لیکن اپنے کردار اور اخلاق سے آپ بھی فی سبیل اللہ یہ صدقہ تو دے ہی سکتے ہیں کہ رب کی خوشی اور اس کی رضا کی خاطر صرف اور صرف فی سبیل اللہ نیکی کی بات کر جانا بھی صدقہ یا خیرات سے ہرگز کم نہیں۔